अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ साथियों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि रमज़ान का महीना चल रहा है और रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी अजीम नेमत है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अनवार व बरक़ात का सैलाब आता है और उसकी रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसती है। मगर हम लोग इस मुबारक महीने की क़द्र मंज़िलत से वाकिफ़ नहीं, क्योंकि हमारी सारी फ़िक्र और जद्दोजहद मादियत और दुनियावी कारोबार के लिए है। इस मुबारक महीने की क़दरदानी वो लोग करते हैं जिनकी फ़िक्र आखिरत के लिए है और जिनका महूर माबादल मौत हो। आप हज़रात ने ये हदीस शरीफ सुनी होगी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि जब रजब का महीना आता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान के महीने तक पहुंचा दीजिए, यानी हमारी उम्र इतनी दराज कर दीजिए कि हमें रमज़ान का महीना नसीब हो जाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, आप गौर फरमाए कि रमज़ानुल मुबारक आने से 2 माह पहले ही रमज़ान का इंतज़ार और इश्तियाक हो रहा है और उसके लिए और उसके हासिल होने की दुआ की जा रही है। ये काम वही शख्स कर सकता है जिसके दिल में रमज़ान की सही कदर व कीमत हो। मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, ये जो रमज़ान है, झुलसा देने वाला, इस महीने के ये नाम इसलिए रखा गया है कि इस्लाम में जब सबसे पहले ये महीना आया तो सख्त और झुलसा देने वाली गर्मी में आया था। लेकिन बाज़ उलमा किराम कहते हैं कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपनी ख़ास रहमत से रोज़ेदार बंदों के गुनाहों को झुलसा देते हैं और माफ़ फरमा देते हैं, इसलिए इस महीने को रमज़ान कहते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, रमज़ान रहमत का ख़ास महीना है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मुबारक महीना इसलिए अता फ़रमाया है कि 11 महीने इंसान दुनिया के धंधों में मुनहमिक रहता है, जिसकी वजह से दिलों में गफलत पैदा हो जाती है, रूहानियत और अल्लाह ताला की क़ुर्ब में कमी वाक़ हो जाती है। तो रमज़ान मुबारक में आदमी अल्लाह की इबादत करके उस कमी को दूर कर सकता है, दिलों की गफलत और जंग को ख़त्म कर सकता है, ताकि अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करके ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो जाए। जिस तरह किसी मशीन को कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद उसकी सर्विस और सफाई करानी पड़ती है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान की सफाई और सर्विस के लिए ये मुबारक महीना मुकर्रर फरमाया। मेरे अज़ीज़ भाइयों, रोज़े का मकसद क्या है? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, हम रमज़ान में जो रोज़ा रखते हैं, असल इसका मकसद क्या है? तो देखिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, रोज़े की रियाज़त का भी ख़ास मकसद और मौजू यही है कि इसके ज़रिए इंसान की हैवानियत और बहमीयत को अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी और ईमानी और रूहानी तकाज़ों की ताबेदारी और फरमाबरदारी का खुगर बनाया जाए और अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में नफ्स की ख्वाहिशात और पेट और शहवतों के तकाज़ों को दबाने की आदत डाली जाए। और चूँकि ये चीज़ नबूवत और शरीयत के ख़ास मकासद में से है, इसलिए पहली तमाम शरीयतों में भी रोज़े का हुक्म रहा है। अगरचे रोज़ों की मुद्दत और बाज़ दूसरे तफसीली अहकाम में इन उम्मतों के ख़ास हालात और ज़रूरियत के लिहाज से कुछ फ़र्क भी था, कुरान करीम में इस उम्मत को रोज़े का हुक्म देते हुए इरशाद फरमाया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे। रोज़ों का ये हुक्म तुमको इसलिए दिया गया है ताकि तुम में तक़वा पैदा हो, मेरे अज़ीज़ भाइयों, क्योंकि ये बहुत यकीनी है कि नफ्स इंसान को गुनाह, नाफरमानी और हैवानी तकाज़ों में उसी वक्त मुब्तला करता है
جبکہ وہ سیر اور چھکا ہوا ہو، اس کے برخلاف اگر بھوکا ہو تو وہ مضمحک پڑا رہتا ہے اور پھر اس کو معصیت کی نہیں سوچتی۔ روزے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اس کی نفس کو بھوکا رکھ کر مادی و شہوانی تقاضوں کو برے کار لانے سے اس کو روکا جائے، تاکہ گناہ پر اقدام کرنے کا داعیہ اور جذبہ سنت پر پڑ جائے، اور یہی تقویٰ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ عالم بالا کی پاکیزہ مخلوق یعنی فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ بیوی رکھتے ہیں، جبکہ روزہ یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک انہیں 3 چیزوں یعنی کھانا پینا اور جماع سے روکنے کا نام ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روزے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم ان تینوں چیزوں سے پرہیز کر کے ہماری پاکیزہ مخلوق کی مشابہت اختیار کرو گے تو ہماری اس پاکیزہ مخلوق کی پاکیزہ صفت بھی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور وہ صفت ہے لا یعصون اللہ، کیا؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ تحریم میں اللہ پاک رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ یعنی فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں، اور اسی کا حاصل تقویٰ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، تقریباً اسی بات کو اس حدیث شریف میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، یعنی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی صفائی ستھرائی کا ذریعہ ہے، اور بدن کی صفائی ستھرائی کا ذریعہ روزہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے عزیز بھائیو، اکثر و بیشتر لوگ یہ جانتے نہیں کہ ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں۔ بہرحال روزے کا مقصد تقویٰ ہے۔ اسی تقویٰ کے حصول کے لیے اس آخری امت پر سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور روزے کا وقت طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکھا گیا، اور یہ زمانہ اس دور کے عام انسانوں کے حالات کے لحاظ سے ریاضت اور تربیت کے مقصد کے لیے بالکل مناسب اور نہایت معتدل مدت اور وقت ہے۔ پھر اس کے لیے مہینہ وہ مقرر کیا گیا جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اور جس میں بے حساب برکتوں اور رحمتوں والی رات یعنی شب قدر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہی مبارک مہینہ اس کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور موزوں زمانہ ہو سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں دن کے روزوں کے علاوہ رات میں بھی ایک خاص عبادت کا عمومی اور اجتماعی نظام قائم کیا گیا جس کو تراویح کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس مبارک مہینے کی نورانیت اور تاثیر میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، اور ان دنوں عبادتوں کی احادیث شریفہ میں بہت زیادہ فضائل ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے عزیز بھائیو، جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے بحالت ایمان اور با امید ثواب تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دی جائیں گے، اور جو شخص ماہ رمضان میں کھڑا ہو یعنی نوافل تراویح تہجد وغیرہ پڑھے بحالت ایمان اور با امید ثواب، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز بھائیو، تقویٰ کے حصول میں معاون چیزیں یعنی جو چیزیں ہمیں مددگار بن سکتی ہے وہ کیا ہے؟ لیکن صرف روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی حد تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس ماہ کا اصل مقصد یہ ہے کہ غفلت کے پردوں کو دل سے دور کیا جائے، اصل مقصد تخلیق کی طرف رجوع کیا جائے۔ گزشتہ 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ان کو معاف کرا کر آئندہ 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے استحضار اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا داعیہ اور جذبہ دل میں پیدا کیا جائے، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس طرح رمضان المبارک کی صحیح روح
اور اس کے انوار و برکت حاصل ہوں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ رمضان المبارک آئے گا اور چلا جائے گا اور اس سے صحیح طور پر ہم فائدہ نہیں اٹھائے پائیں گے، بلکہ جس طرح ہم پہلے خالی تھے ویسے ہی خالی رہ جائیں گے۔ اس لیے چند ایسی چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جن پر عمل کر کے ہمیں روزے کا مقصد یعنی تقویٰ اور رمضان المبارک کے انوار و برکت حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز بھائیوں، غور کر کے سننا۔ نمبر 1، عبادت کی مقدار میں اضافہ، یعنی رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی عبادت کی مقدار میں اضافہ کرنا ہے۔ دوسرے ایام میں جن نوافل کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ان کو اس مبارک ماہ میں پڑھنے کی کوشش کرے۔ مثلا مغرب کے بعد سنتوں سے الگ یا کم از کم سنتوں کے ساتھ 6 رکعت اوابین پڑھے، یعنی جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ اوابین افطار کی نظر ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز سے چند منٹ پہلے آ کر 4 رکعت یا 2 رکعت نفل پڑھے۔ سحری کھانے کے لیے اٹھنا ہی ہے تو چند منٹ پہلے اٹھ کر کم از کم 4 رکعت تہجد پڑھ لے۔ اسی طرح عشاء کی نماز، اور اگر عشاء کے وقت نیند کا غلبہ ہو تو چاشت کی چند رکعتیں تو پڑھ ہی لیں۔ ظہر کے بعد 2 سنتوں کے ساتھ 2 رکعت نفل اور عصر سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لے، کیونکہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا رشتہ جوڑتی ہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کراتی ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف میں ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے میرے عزیز بھائیوں، 1111، باب ما یقال فی الرکوع والسجود، یعنی بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدی کی حالت میں ہوتا ہے، تو گویا نماز کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم تحفہ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسری بات، تلاوت قرآن کریم کی کثرت، یعنی اکثر بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے، خاص طور پر ہم ارادہ بھی نہیں کرتے اور اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، برکت والے مہینہ ہے، رحمت والے مہینہ ہے، کم از کم 11 مہینے تو سیکھ نہ پائے، پوری زندگی تو ہماری ایسے ہی چلی گئی، کم از کم اس رمضان کی برکت کی وجہ سے رمضان مہینے میں ہم کم از کم قرآن کی 2 آیاتیں تو سیکھ لیں، 1 آیات تو سیکھ لیں، 1 سورت تو یاد کرے، کچھ تو یاد کرے، کچھ تو سیکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسرا کام ہم یہ کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ خاص مناسبت اور تعلق ہے۔ اسی مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، ارشاد مبارک ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، تمام بزرگان دین کی زندگیوں میں یوں تو قرآن کریم میں اشتغال بہت زیادہ نظر آتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتے ہی تلاوت کے معمول میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مبارک مہینے میں 1 قرآن کریم دن میں، 1 رات میں اور 1 تراویح میں اس طرح 61 قرآن کریم ختم فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ماضی کے ہمارے تمام اکابر، یعنی حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد الیاس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ، فقیہ الامت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاری سید صدیق احمد باندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ ابرار الحق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، فدائی ملت مولانا سید اسد مدنی وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ کا رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کریم کا معمول دیدنی ہوتا تھا۔ لہذا ہم کو بھی اس مبارک ماہ میں عام دنوں کے مقابلے میں تلاوت کی مقدار زیادہ کرنی ہے۔ عام آدمی کو بھی روزانہ کم از کم 3 پارے پڑھنے چاہیے
ताकि पूरी महीने में कम अज़ कम 3 कुरान करीम ख़त्म हो जाए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, तीसरी काम, तरावी में कुरान करीम सही पढ़ने और सुनने का एहतिमाम करें। देखिए मेरे अज़ीज़ साथियों, इस मुबारक महीने में हर मोमिन को इस बात की भी फ़िक्र करनी ज़रूरी है कि तरावी में कुरान मजीद सही और साफ साफ पढ़ा जाए। जल्दी जल्दी और हरूफ को काट काट कर पढ़ने से परहेज़ किया जाए, क्योंकि इस तरह कुरान करीम पढ़ना अल्लाह के कलाम की अज़मत के ख़िलाफ़ है। जिस पढ़ने वाले को ख़ुद कुरान करीम बद्दुआ देता है, अहयाए उलूम अन अनसिन फ़ी ज़िम्मी तिलावतुल गाफिलिन, इस तरह कुरान करीम पढ़ने वाला और सुनने वाले सब गुनहगार होते हैं। हमारा हाल ये है कि हाफिज़ साहब नहायत तेज़गामी के साथ हरूफ को काट काट कर पढ़ते चले जा रहे हैं। एक सांस में सूरह फातिहा को ख़त्म कर दिया जाता है। सही तरीके से रुकू, सजदा और तशहुद अदा नहीं हो रहा है। 40-45 मिनट में पूरी नमाज ख़त्म। अब घंटों मजलिसों में बैठकर गपशप हो रहा है और हाफिज़ साहब व सामिईन में से किसी को ये एहसास तक नहीं होता कि हमने कुरान करीम की तौहीन में कितना हिस्सा लिया और रमज़ान के मुबारक साअतों में कितनी बेबरकती और कुरान करीम की कितनी बद्दुआ ली। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। खुदारा इस सूरत हाल से बचिए और इस मुबारक महीने में बरकतों और रहमतों के दरवाज़े को अपने ऊपर बंद ना कीजिए और साफ सही कुरान करीम पढ़ने और सुनने का एहतमाम करके दाराइन के साथ हासिल करने की कोशिश कीजिए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, हम चौथी काम ये करेंगे, इंशाअल्लाह इरादा करते हैं इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे। देखिए मेरे अज़ीज़ साथियों, अपने गुनाहों से तौबा करनी है। हज़रत काब बिन अजरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी मशहूर हदीस शरीफ में है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर की पहली, दूसरी और तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हुए आमीन फरमाया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के पूछने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे सामने आए थे और जब मैंने मिंबर के पहले जीने पर कदम रखा तो उन्होंने कहा, हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया फिर भी उसकी मग़फ़िरत न हुई। मैंने कहा आमीन इलाह। आखिर हदीस। मेरे अज़ीज़ भाइयों, ज़ाहिर है कि उस शख्स की हलाकत में क्या शिबा है जिसके लिए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बद्दुआ करे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कहे। इसलिए इस मुबारक महीने में निहायत कसरत के साथ गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। पांचवा काम हम इंशाअल्लाह ये करेंगे कि दुआ का एहतमाम करेंगे। रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात को हासिल करने के लिए दुआओं का एहतमाम भी लाजिम है। बहुत सी रिवायत में रोज़ेदार की दुआ की कबूल होने की बशारत दी गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम अस्साइमु हत्ता युफ्तिर, यानी 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, ज़रूर कबूल होती है। एक रोज़ेदार की अफ्तार के वक्त, दूसरे आदिल बादशाह की, तीसरे मज़लूम की बद्दुआ। इसको अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन बादलों से ऊपर उठा लेते हैं और आसमान के दरवाज़े इसके लिए खोल दिए जाते हैं और इरशाद होता है कि मैं तेरी ज़रूर मदद करूँगा। बहरहाल ये मांगने का महीना है, इसलिए जितना हो सके दुआ का एहतमाम किया जाए। अपने लिए, अपने आज़ा व अहबाब और रिश्तेदारों के लिए, अपने मुताल्लिक़ीन के लिए, मुल्क मिल्लत के लिए और आलम इस्लाम के लिए खूब दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा अज़ीज़ भाइयों, और एक काम ये भी करना है, सदक़ात की कसरत करना है। रमज़ान मुबारक में नफली सदक़ात भी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए। हदीस शरीफ में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत का दियार पूरे साल ही मौजूद रहता था, लेकिन माह रमज़ान मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत ऐसी होती थी जैसे झोंके मारती हुई हवाएं चलती है। जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता उसको ज़रूर नवाजते। लिहाजा हमको भी इस बाबरकत महीने में इस सुन्नत पर अमल करते हुए सदक़ात की कसरत करनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ भाइयों, एक बात और याद रखें, खाने की मकदर में कमी करें। सातवीं चीज़ जिसका लिहाज रमज़ान मुबारक के मकसद को हासिल करने में मुआविन है,
کھانے کی مقدار میں کمی کرنا ہے، کیونکہ روزے کا مقصد قوت شہوانیہ و بہیمیہ کا کم کرنا اور قوت ملکیہ و نورانیہ کا بڑھانا ہے، جبکہ زیادہ کھانے سے یہ غرض فوت ہو جاتی ہے۔ بقول شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ افطار کے وقت تلافی مافات میں کہ پورے دن بھوکا رہا، اور سحر کے وقت حفظ ما تقدمہ کہ پورے دن بھوکا رکھتا ہے، اتنی زیادہ مقدار میں کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے بھی اتنی مقدار کھانے کی نوبت نہیں آتی، جس کی وجہ سے کھٹی ڈکاریاں آنے لگتی ہے۔ حقیقتاً ہم لوگ صرف کھانے کے اوقات بدلتے ہیں، یعنی افطار میں، تراویح کے بعد اور پھر سحری میں، اس کے علاوہ کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ مختلف قسم کی زیادتی ہی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے قوت شہوانیہ اور بہیمیہ کو ہونے کے بجائے اور بڑھ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو کسی برتن کا بھرنا اتنا ناپسند نہیں جتنا پیٹ کا بھرنا ناپسند ہے۔ ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہے، جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو 1/3 پیٹ کھانے کے لیے رکھے، 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھے۔ البتہ اتنا کم نہ کھائے کہ عبادات کے انجام دینے میں اور دوسرے دینی کاموں میں خلل واقع ہو۔ میرے عزیز بھائیوں، گناہوں سے پرہیز بھی بہت ضروری ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر گناہوں سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے۔ ہر مومن کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ اس برکت اور رحمت اور مغفرت کے مہینے میں آنکھ، کان اور زبان غلط استعمال نہیں ہوگی۔ جھوٹ، غیبت، چغلخوری اور فضول باتوں سے مکمل پرہیز کرے۔ یہ کیا روزہ ہوا کہ روزہ رکھ کر ٹیلی ویژن کھول کر بیٹھ گئے اور فحش و گندی فلموں سے وقت گزاری ہو رہی ہے۔ کھانا پینا اور جماع جو حلال تھی ان سے تو اجتناب کر لیا، لیکن مجلسوں میں بیٹھ کر کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغلخوری ہو رہی ہے، جھوٹے لطیفے بیان ہو رہے ہیں۔ اس طرح روزے کی برکات جاتی رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، یعنی جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے باطل کام اور باطل کلام نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزے کے مقبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ معصیت و منکرات سے بھی زبان و ذہن اور دوسرے اعضاء کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور گناہ کی باتیں اور گناہ والے اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، یعنی بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کی ثمرات میں سے بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر گناہوں یعنی غیبت و ریا وغیرہ سے نہ بچے تو روزہ، تراویح اور تہجد وغیرہ سب بیکار ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بڑے دھیان سے سنیں، اس کو یاد رکھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، نسائی شریف کی حدیث ہے، یعنی روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ یعنی روزہ آدمی کے لیے شیطان سے، جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جب تک گناہ ہو یعنی جھوٹ و غیبت وغیرہ کا ارتکاب کر کے روزے کو خراب نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر روزے دار سے کوئی شخص بد کلامی اور جھگڑا وغیرہ کر لی یا کرنے کی کوشش کرے تو روزے دار کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی میں ایسی لغویات میں پڑھ کر روزے کی برکات سے محروم ہونا نہیں چاہتا۔ ان تمام احادیث شریفہ کا مدعا یہ ہے کہ روزے کے مقصد یعنی تقویٰ اور رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کے حصول کے لیے معصیت و منکرات سے پرہیز نہایت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تقویٰ کی سعادت سے متمتع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق بخشے اور اس بابرکت مہینے کے اوقات کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔